اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں شب معراج کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ معراج شریف کی فضیلت کیا ہے؟ معراج ایک عظیم معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت ہوا، اور اس کی سچائی کو قرآن کریم میں دیگر انبیاء کے معجزات کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیش خدمت ہے 27 رجب شب معراج کی فضیلت کا بیان۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو آیات و معجزات سے نوازا، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے ان مقرب نبیوں اور رسولوں کی عظمت کا اظہار مقصود تھا کہ لوگ انہیں احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اگرچہ ابتلاء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرنا پڑا، اعلان حق پر باطل ہمیشہ حرکت میں آتا اور حق کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کرتا رہا۔ سازشیں تیار ہوتی رہیں۔ انبیاء کے معجزات در حقیقت اللہ رب العزت کی مشیت و ارادے کا مظہر ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو وہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اس بات پر تعجب اور حیرت کا اظہار کیا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، ہائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ بشارت دینے والے فرشتے نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ جس امر کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، پھر اس کی قدرت کاملہ پر تعجب کیسا؟ فرشتوں کے جواب سے حضرت سارہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے ہوگا۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ضعیف ہو چکے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ بانجھ پن کا شکار تھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس صورتحال سے بخوبی آگاہی تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے قدرت الہی پر کامل یقین رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنے وارث کے لیے عرض کی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو قبولیت دعا کی بشارت دی گئی تو وہ تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ انہیں عجیب محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ بارگاہ خداوندی سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس تعجب اور حیرانی پر جواب آیا۔ فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ایک معجزہ ہے۔ بن باپ کے بچے کی پیدائش اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی مظہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو جب آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا ہونا باعث تعجب اور خلاف معمول ہے۔ قدرتی طور پر حضرت مریم علیہ السلام یہ اطلاع پا کر تصویر حیرت بن گئیں۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اس تعجب پر خوشخبری لے کر آنے والے فرشتے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا
تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ ان تمام واقعات کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے بندے علامات حق سے آشنا ہوں اور ان کے ایمان میں پختگی آئے۔ معجزے کی ایک مثال طوفان نوح ہے۔ قوم ہود کے لیے آتش فشاں پھٹ پڑا اور تباہ کن زلزلے نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام چشمے کے پانی سے صحتیاب ہو گئے۔ قوم صالح کے لیے آندھی آئی۔ مکہ میں خوفناک قحط پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر زبردست آندھی چلی۔ چند دوسری مثالیں: مردوں کا جی اٹھنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، عصا کا سانپ بن جانا، اور انگشت پیغمبر سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا ہے۔ کردار کی روشنی کے ساتھ تمام انبیاء کو ظاہری معجزات سے نوازا گیا۔ قرآنی حوالوں سے چند ایک جلیل القدر انبیاء اور رسول کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ سورہ حاقہ میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے، جس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو ان کو ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے بے حس و حرکت کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ سورہ انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کرنے والے تھے۔ سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ہوا کو ان کا تابع فرمان کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتے نرم انداز سے چلتی۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے۔ سورہ اسراء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب
اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک ہے کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جملہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اس کے زمانے کی مثل معجزات عطا کیے گئے، جس کے سبب اس پر ایمان لایا گیا یا لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتیں چونکہ زمان و مکان کی پابند تھیں، اس لیے انہیں اسی سطح کے مطابق محدود معجزات عطا کیے گئے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو گو پوری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں لپٹی ہوئی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی انسانی پیش رفت کو مد نظر رکھ کر عطا کیے گئے۔ معجزات نبوی اور کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوع انسانی کو بخوبی آگاہ کرنے کے لیے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری تھا۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو متی ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایہ تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے قبل ہی دربار میں پیش کر دیا جائے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کی، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ تھی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا نے خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، ایک شخص نے عرض کی جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے قبل تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے، جسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کمالات کی کیا حد ہوگی۔ قرآن کریم ایک مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا گویا وہ محض ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنے عرصے ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔
309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح تر و تازہ اور توانا ہیں۔ طویل مدت تک اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے اور گردش ایام سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچی۔ قرآن کریم کے مطابق اصحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے، کھانے پینے سے بالکل بے نیاز، قبر کسی حالت میں 309 سال تک ان کے جسموں کو گردش ایام سے پیدا ہونے والے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا۔ سورج رحمت خداوندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا رستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موسمی تغیرات سے محفوظ، مامون اور صحیح و سالم رہیں۔ یہ اللہ تعالی کی خاص نشانی اور قدرت الہیہ کا ظہور تھا جس سے وقت کے پیمانے سمٹ گئے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامات کے طور پر کیا، یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 309 سال تک اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھپکی دے کر پرکیف نیند سلا دیا اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی، پھر انہیں ایک ایسے مشاہدہ حق میں مگن کر دیا کہ صدیاں ساعتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے حصول حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اور پھر بعد ازاں قدرت خداوندی ہی سے وہ زندہ ہوئے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا، تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ 1 صدی تک موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے، تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی جوں کا توں تر و تازہ رہا اور اس میں کوئی عفونیت پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے ارشاد ہوا، پس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر یعنی باسی بھی نہیں ہوئی۔ قدرت خداوندی ہے کہ ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کے طعام اور مشروب میں عفونیت تک پیدا نہ ہوئی اور وہ جوں کے توں تر و تازہ رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدھے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر پیوند خاک ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ زندہ سلامت کھڑا ہو گیا۔ قرآن مجید میں مذکور حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں منقول ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے جسم کو کوئی گزن نہ پہنچا اور وہ موسموں کے اثرات سے محفوظ رہا۔ وقت ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اسی طرح سمٹ گیا اور ان کی تر و تازگی میں بھی کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہی 1 صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اس طرح گزری کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نظارہ کرانے کے لیے ان کے گدھے پر تجلی کی تو 100 سالہ مردہ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت پوست چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمے دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس سے بڑھ کر معجزے کیوں برپا نہیں کر سکتی؟ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ شب معراج صاحب لولاک فخر موجودات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمان و مکان کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے لم یزل نے اپنے قرب و وصال کی گراں قدر نعمتیں عطا فرمائیں۔ مقام قاب قوسین پر اپنی ہم کلامی اور بے حجاب دیدار کا شرف اس طرح عنایت فرمایا کہ ایک طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمیع و بصیر تھا تو دوسری طرف حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا سمیع و بصیر تھا اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ شب معراج تاجدار کائنات رسول کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا مقامات عطا ہوئے، انہیں عظمت و رفعت کی کن بلندیوں سے ہمکنار کیا گیا، اس شب کتنی مسافتیں طے ہوئیں اور کتنے زمانے بیت گئے، اس کا حال اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ ہم غلامان پیغمبر مصطفیٰ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تنابیں کھینچ لی گئیں۔ چشم فلک دم بخود تھا کہ یہ کون مہمان مکرم لامکاں کی سیر کو نکلا ہے، ستارے حیرت کی تصویر بنے رہ گئے۔ راہگزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے، وقت کی نبضیں ایک جگہ تھمی کی تھمی رہ گئیں اور کائنات بے حس و حرکت اور ساکت اپنے روح رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے فکر اور غم میں راتوں کو بھی نہیں سوتے تو امت کے متعلق خوشخبری سنانے کے لیے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس معراج کی صورت میں بلایا اور امت کے لیے خوشخبری سنائی، اور شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کروایا۔ بندے کو اگر مقام بندگی عطا ہو جائے تو پھر وہ ہر منصب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ہیچ گردانتا ہے۔ لہٰذا اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرانے اور اسے عظمتوں اور رفتوں سے ہمکنار کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو اعزاز معراج سے نوازا گیا وہ کوئی عام بندہ نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کا آخری رسول تھا جو ہر شے سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بندگی کو اپنی انتہاؤں تک لے جا چکا تھا، جو ساری ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا کہ پاؤں سوج جاتے اور ان میں ورم آ جاتا، لیکن مقام بندگی کی حلاوتوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، کیف و مستی کی کیفیتوں میں دل ڈوب جاتا اور جبین اقدس میں سجدوں کا سرور سما جاتا۔ بندگی کا حسن اللہ کو چاہنے سے ہی قائم رہتا ہے۔ گویا آسمانوں کا یہ سفر عظیم محض حسن اتفاق نہ تھا، بلکہ یہ سفر ایک چاہت کا سفر تھا، محبت، عظمت و رفعت کا سفر تھا، ایک آرزو کی تکمیل اور ایک خواہش کی تکمیل کا سفر تھا۔ قرآن کریم کے مطابق موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ رب العزت میں دیدار کے لیے خواستگار ہوئے۔ وہ سراپا سوال بن کر باری تعالیٰ کے حضور استدعا کرتے نظر آئے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، اے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، جنہیں بارہا
اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ وہ دیدار الہی کا مطالبہ کر کے ایسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں جو سرے سے ممکن ہی نہیں۔ جناب کریم اللہ کا روحت باری تعالیٰ کے عدم امکان کے بارے میں بے خبر ہونا بعید از فہم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا بارہا اللہ کے حضور دیدار کا تقاضا کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں عین ممکن ہے۔ یہی سبب تھا کہ طور کے مقام پر صدا بلند کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا کے جواب میں باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کلیم کو خطاب فرمایا گیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ جواب کی نوعیت پر غور کریں تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری آنکھ مجھے دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس سے امکان رویت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس فرمان باری تعالیٰ میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ میرے دیدار کا شرف معراج کی شب صرف میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف و امتیاز اور فضیلت حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں رکھی ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا کو شرف پذیرائی نہ بخشی گئی، کیونکہ اس سعادت کے لیے ازل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو منتخب کیا جا چکا تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ معاشرتی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان سے قطع تعلق کر کے آپ کو خاندان سمیت شاہ ابی طالب میں محصور کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو انتہائی کرب سے گزرنا پڑا۔ اس محاصرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود کلمہ حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل تھے، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آ گیا، اور جب اس کی 27ویں شب آئی، اس مبارک رات میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف و فضیلت عطا فرمائی کہ نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سارے غم، دکھ اور پریشانیاں دور کر دی جائیں اور اپنا دیدار کروایا جائے۔ جب محبوب حقیقی کا چہرہ سامنے ہوگا تو سارے غم و تکلیف اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت و فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ اگرچہ دنیا میں ان کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر کڑی آزمائشیں، مصائب و آلام پہنچتے رہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مصائب کا مقابلہ صبر و استقامت سے کریں،
کیونکہ ہماری پیار بھری نظریں آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ تم تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمایا۔ یہ فضیلت و شرف اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا اور نہ تا قیامت حاصل ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ بھی شب معراج کو عطا کیا، اور اسے گراں قدر فضیلت اس طرح بخشی کہ فرمایا، محبوب تیری امت دن میں 5 نمازیں ادا کرے گی، مگر اس کا ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ 4000 سال سے بڑے درجے کے فرشتوں کی مجلس میں 4 مسائل پر بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کا حل نہ کر پا رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان فرشتوں کو یقین ہوا کہ یہ مشکل مسائل آپ ہی سے حل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل قدرت کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے میں پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسائل کے جواب ان بڑے مرتبے والے فرشتوں کو تفصیل سے بتائے۔ اللہ تعالیٰ خود براہ راست فرشتوں کی مشکل کو حل فرما سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت بتانا چاہیے کہ میری بارگاہ میں ابلیس کی طرح براہ راست آنے کی جرات نہ کرو، بلکہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ کے ذریعے رسائی حاصل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت سے سرفراز فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فضیلت انبیاء علیہ السلام پر روشن ہو جائے۔ اس کے بعد بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت عطا ہوئی، تاکہ فرشتوں پر آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ انبیاء اور فرشتوں کی امامت سے مقصود یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام کائنات پر ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء اور امام الملائکہ کے عہدے پر فائز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا تو آپ کو اس محبت و فضیلت سے سرفراز کیا کہ تمام سلطنت آپ کے زیر نگیں کر دی، اور زمین کے خزانوں کے بارے میں مطلع فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، زمین میرے لیے سمیٹی گئی تو مجھے اس کے مشارق و مغارب دکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی تمام اقسام سے مشرف ہوں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح فضیلت بخشی گئی کہ وحی کی تمام اقسام سے افضل، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست وحی کی۔ اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت آمن رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے سنی تھی۔ تفسیرات میں لکھا ہے کہ جب کائنات وجود میں آئی تو سب سے پہلے زمین نے فخر کیا اور کہا کہ میں حیوانات کی خوراک کا معدن ہوں، پھولوں اور پودوں کے اگنے کی جگہ ہوں، میوہ جات کی پرورش کا مقام ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھایا ہے۔ آسمان نے کہا کہ خوبصورت ستارے میرے دم سے روشن ہیں، ان کی زینت میرے وجود سے قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زینت دے رکھی ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، نعمتوں کی امانت میرے پاس موجود ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کرسی نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو۔
یہ آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ لوح نے کہا میں تو عشق اور اسرار محبت کا گنجینہ ہوں اور اہل معرفت کی روحوں کے لیے سکینہ ہوں، علوم غیبی کا مظہر اور حکم الہی کا منبع اور انوار قدسی کا مطلع ہوں۔ قلم نے کہا کہ میں نون والقلم کے حقائق کے رازداروں میں سے ہوں۔ عرش نے کہا کہ میں رحمت رحمانی کی جلوہ گاہ ہوں، اور ارشاد عالی سے مجھے سرفراز فرمایا، یعنی رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہوا کہ ہمارا ایک محبوب جس کی فضیلت کے سامنے سب کچھ اس طرح ہے جس طرح سورج کے مقابلے میں ایک ذرہ یا کہ دریا کی نسبت ایک قطرہ۔ اس وقت تمام ارکان کائنات نے درخواست کی کہ اے اللہ ہمارے وجود کو اس پاک ہستی کے مبارک قدم سے مشرف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلند فرمایا۔ شب معراج میں زمین اور آسمانوں کی تمام تر اشیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم کر کے آپ کو فضیلت عطا کی گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے، اور تمام اشیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے نسبت کا فخر حاصل ہو۔ نبوت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور وہ بھی اسی زمین پر چلتے پھرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی ہماری طرح کے بشر ہی تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بلا کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے چلنے پھرنے اور ان کے چلنے پھرنے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ تم اپنے کھانے پینے میں زمین کی پیدا کردہ خوراک کے محتاج ہو لیکن وہ اس کے محتاج نہیں، اور یوں ہی تم اپنے چلنے پھرنے میں زمین کے محتاج ہو لیکن وہ فضیلت کے اس انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کے لیے زمین کے محتاج نہیں، کہ وہ تو آسمان اور عرش پر بھی چل پھر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا الہی تو ایسی مخلوق کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جس میں مفسد اور خون ریز بھی ہوں گے۔ ہم جیسے اطاعت شعار اور فرما بردار طبقے کی موجودگی میں ان کو خلیفہ بنانے میں کیا راز پنہاں ہیں؟ تو اس وقت فرشتوں کو یہ جواب دیا گیا، اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں اور نکات و فلسفے ہیں وہ میں جانتا ہوں، تمہیں ابھی وہ حقائق معلوم نہیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر نور کی طرف تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت کے مرتبے سے نواز کر فضیلت بخشی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تو تمام فرشتوں خصوصاً ملاؤ لالا بڑی شان والے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہونے پر فخر کیا۔ اکثر انبیاء کرام نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی، جبکہ کوئی ایک فضیلت بھی ایسی نہیں جو دوسرے انبیاء میں ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج بیت المقدس کی طرف سفر کے ذریعے سے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی تاکہ محبوب کی زندگی کا یہ گوشہ خالی نہ رہے۔ قیامت کے دن بیت المقدس میدان محشر بنے گا، میدان عرفات بھی میدان محشر ہوگا، اور یہ جگہ میدان محشر کا وسط بنے گی جہاں حشر و نشر، حساب و کتاب ہوگا، امتیں اٹھیں گی۔ یہ خطہ میدان محشر کا مرکز بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حرم پاک سے بیت المقدس کا سفر کرایا تاکہ وہاں آپ کے قدم لگ جائیں، تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یوم حشر اٹھے
تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مانوسیت پیدا ہو، اجنبیت پیدا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کی برکت وہاں ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تک سفر کرایا گیا، تاکہ امت کو یوم حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک حوصلہ دے رہے ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قیامت کے دن جو میدان محشر بنے گا اس پر بھی میرے محبوب کے قدم لگ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ بن جائے۔ مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور جب قیامت کا دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی امام ہوں گے۔ گویا اس زمین کے محشر میں بدلنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین کا امام بنا کر فضیلت بخشی۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت بخشی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مبعوث فرمایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ شب معراج کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے وجود ہستی کی وحدانیت کی گواہی دی تھی، لیکن کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہ تھا۔ اب گروہ انبیاء علیہ السلام میں ایک ہستی ایسی بھی تو ہونی چاہیے تھی جو خود اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا دیدار کرے اور اس دولت سے سرفراز و بہرہ مند ہو، تاکہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سمعی اور شنیدہ گواہی کی انتہا اس کی بصری اور دیدہ گواہی پر ہو۔ چنانچہ اس فضیلت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کئی معجزات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے۔ ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا۔ معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کریم کی اور جنت و دوزخ کی گواہی دی، اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا، مگر ان انبیاء کرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ ان انبیاء کرام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایک ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے۔ ان کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ مالک کونین نے اپنی سلطنت دیکھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں۔ اسی لیے جنت کے پتے پتے پر
حوروں کی آنکھوں میں غرضے کے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ کو دی گئی ہیں۔ معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ دو جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، چنانچہ اس لیے معراج کی رات یہ سیر کروائی گئی۔ بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکیں۔